جی بی ٹی ایف کے نام سے ایک فورم ہے گلگت بلتستان تھنکر فورم کے نام سے، کچھ دوست شاید اس میں ایڈ ہیں یا نہیں ہے پتہ نہیں. وہ فورم انٹلیکچوئلز کا ہے، اس میں لداخ، کارگل، کشمیر، آزاد کشمیر، جموں کشمیر، کچھ باہر دوست ہیں، کچھ ادھر ہیں، وہ سارا ایک گروپ ہے وہاں. اور ادھر میں بھی ہوں، ہمارے مولانا صاحب بھی ہیں، ناشاد صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت سارے جی بی ٹی ایف اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں. پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی. جیسا انہوں نے کہا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دے رہے ہیں، تو وہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یار یہ حقوق دے رہے ہیں تو ہم سے پوچھ کر دیا جائے نا، یہ ہمیں پوچھے بغیر کہاں سے یہ ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے. قسم قسم کی ڈیبیٹ، اور ایک ہی ٹاپک پر 1.5 مہینہ سے بھی زیادہ کی ڈیبیٹ رہی. 22-23 تاریخ کو ادھر میں نے ایک آئیڈیا دے دیا، یار کیوں اس طرح ہم ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں. ہم گلگت میں جتنے ہمارے دوست ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک جگہ میں بیٹھیں، پین کاپی لے لیں اور ہم اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں. یہ آئیڈیا جو ہے وہ پسند آیا صاحب کو، اور کہا گیا کہ ایسا ہے تو بہت زبردست ہے. مولانا صاحب، مجھے، ناشاد صاحب اور 2-3 اور بندے وہ جو عوامی اس جی بی ٹی ایف سے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ گلگت میں کہیں بیٹھ کر اس کو آپ ڈرافٹ کریں. تو ان کی گائیڈنس سے اور ان کے مشاورت سے اور بیٹھ کے ہم نے، میرے چمبر میں نشستیں ہو گئی، اس میں ہم نے بیٹھ کر اس کو ایک ڈرافٹ کر کے ایک راز شکل میں ہم نے جی بی ٹی ایف کے فورم میں اس کو فلوٹ کر لیا. تو وہاں ایشو یہ کھڑا ہو گیا کہ جی بی ٹی ایف چونکہ اس کا نہ نام کسی کو پتہ ہے، نہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں گراؤنڈ میں، کیونکہ کوئی آزاد کشمیر میں ہے، کوئی جموں کشمیر میں ہے، کوئی کہاں ہے. تو یہ تو ایگزیکیوٹ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، تھاٹ دے سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہم نہیں کر سکتے. تو ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں ایک فورم چاہیے. تو ہم نے کوشش یہ کیا کہ اس میں کنٹروورسیز نہ رکھی جائیں، اس میں کوئی اختلافی کوئی بات ریاست کے لیے بھی مشکل نہ ہو، ہمارے لیے بھی مشکل نہ ہو. اس طرح کا ایک آئیڈیا کے ساتھ ایک چارٹر ڈیمانڈ آئے تو یہ پی پی بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے، یہ نون بھی اڈاپٹ کرے گی، یہ پی ٹی آئی بھی اڈاپٹ کرے گی، ایون کہ یہ ریاست بھی اڈاپٹ کرے گی. تو اس کے لیے ایک نان کنٹروورشل ایک آ جائے چارٹر آف ڈیمانڈ. تو اس میں خود جو وہاں کے اراکین تھے ان کے اندر خود اتفاق نہیں بنا، اور خاص کر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے اوپر تو بالکل سٹک ہو گئے کچھ دوست. تو اس کو پھر ہم لے کر آگے نہیں چل سکتے تھے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ عوامی سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر، ہماری ڈیموگرافی اور نوکریاں، یہ 4 بڑے سبجیکٹ ہیں جو اسٹیٹ سبجیکٹ آف رول کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ. اس میں سے ہم نے جو اسٹیٹ بھی قبول کر سکے اور ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ بھی، شیعہ سنی سارے اس کو قبول کر سکیں، وہ پوائنٹس تو ہم نے اٹھائے جو کنٹروورشل تھے، جو پریکٹیکیبل نہیں ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا جو اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ موجود ہیں. چونکہ وہاں ہمارا اختلاف ہوا اور ہم لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے اور وہ بات آگے نہیں بڑھی، تو پھر ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے آلریڈی ہم 4-5 بندے اس میں بیٹھ کر اس کو بنانے میں، ڈیزائن کرنے میں ہم موجود تھے. تو ہم نے یہ آئیڈیاز اپنی عوامی ایکشن کمیٹی کی ایگزیکٹو کی ایک میٹنگ بلا لی، اس کے سامنے رکھا. تو انہوں نے اس کے اوپر آج 2-3 دن سے مزید اس پر بحث مباحثے کے بعد اس کو اور بہتر جو ہم کر سکتے تھے کرنے کے بعد آج ہم نے اس کو فائنل شیپ دے دیا. ہم نے پھر یہ چارٹر آج ہم نے فائنل کر لیا. اس میں پھر ہم نے 2 قسم کے، ایک تو ہم نے بالکل 2 نکاتے جو 1 پیجر ہے وہ اس کی ہم نے کچھ کاپیاں کیا ہیں، ایک ہم نے جو ڈیٹیل میں بنایا تھا اس کی ہم نے کاپیاں بنائی ہیں. تو میں اس کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. اس کے ایک ایک نقطہ، ایک ایک کامے کے اوپر بڑا ڈیبیٹ ہو گئی ہے، اور ہم نے جس طریقے سے، ہم کامل نہیں ہیں، ہم سارے دوستوں نے مل کر جس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنے کے بعد ہم نے آج لے کر آئے ہیں. اور اس کے نوٹ میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو عمائدین، آج کی اس میٹنگ کے بھی میں جو ہے منٹس نوٹ کروں گا، اور آگے جو ہمارے اس کا جو فردر کوئی جرگے کی شکل میں یا کوئی اور طریقے سے ہمارا کوئی اس پر مزید گفت و شنید کے لیے ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی منٹس نوٹ کر کے اس کو یہاں انکارپوریٹ کریں گے. یہ اسٹرکٹو سینسو ایز اٹ یہیں ہم نے رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر چینجنگز ہو سکتے ہیں. جتنا ہم نے بہتر کر سکتے تھے ہم نے اپنی بساط کے حساب سے، مولانا صاحب، میں اور جتنے ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبرز سے جو بہتر کر سکتے تھے ہم نے بہتر کر کے اس کو لے کر آئے ہیں. اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. میں پڑھ کر سناتا ہوں. میرے خیال میں پورا جو ہمارے دوست ہیں وہ اس کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ سنیں گے، مجھے امید ہے. اس کو ہم جو نام دے دیں گے GBCOD کا نام دے دیں گے، گلگت بلتستان چارٹر آف ڈیمانڈ. فیوچر میں اس کا نام گلگت بلتستان
چارٹر آف ڈیمانڈ کے نام سے ہوگا. یہ عوامی ایکشن کمیٹی پیش تو کر رہی ہے, مجھے امید ہے یہ پی ٹی آئی بھی اس کو اڈاپٹ کرے گی, پی پی بھی اس کو اڈاپٹ کرے گی, نون بھی کریں گے, اور جتنے بھی شعور رکھنے والے گلگت بلتستان کے لیے تھوڑا بھی صبر رکھنے والے, نیشنل انٹرنیشنل شدھ بدھ رکھنے والے, اس کو کبھی اختلاف نہیں کریں گے کہ ہم نے کوئی اختلافی پوائنٹ یہاں رکھا ہی نہیں. ایون کہ تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری ریاست بھی اس کو جو ہے وہ ہر حال میں اس کو قبول کرے گی, کیونکہ ریاست کے لیے بھی یہ قابل قبول ہے. انٹرنیشنل کاز کو نقصان کیے بغیر, کشمیر کے کاز کو نقصان زخم پہنچائے بغیر اس کو ایزیلی اڈاپٹ کر سکتی ہے ریاست بھی. ویسا نہ کرنے میں آیا تو پچھلے 73 سالوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں دے کر, حالانکہ سیم ایشو ہے اور ہم کہاں ہیں, آزاد کشمیر کو بھی دیا جاتا ہے, جموں کشمیر کو بھی دیا جاتا ہے. ہمارا تو ایشو ہی دنیا کے سامنے پچھلے کوئی 7-10 سال کے سامنے آیا, اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. گلگت بلتستان چارٹر آف ڈیمانڈ. گلگت بلتستان کی عوام گزشتہ کم و بیش 7 دہائیوں سے بنیادی انسانی, سیاسی و معاشی حقوق سے یکسر محروم رہے ہیں. ریاست پاکستان کی سیاسی پارٹیاں گلگت بلتستان میں اپنی پارٹیوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے وقتاً فوقتاً مختلف صدارتی و انتظامی پیکیجز کے ذریعے گلگت بلتستان کا سیاسی و انتظامی نظام چلانے کی کوشش کرتی رہی ہے. اور آج ایک بار پھر ریاست پاکستان کی وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو کوئی نیا آئینی و انتظامی پیکیج دینے کی تیاری کر رہی ہے, اور اس اہم پیش رفت پر ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ریاست پاکستان گلگت بلتستان کے عوام سے کسی قسم کی مشاورت کرنے سے گریزاں ہے. گلگت بلتستان کی نام نہاد اسمبلی سے ایک 2 سطری قرارداد پاس کرانے کے بعد اس قرارداد کی روشنی میں گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کی نوید گلگت بلتستان کے عوام کو اس کے چند صوبائی وزراء, وفاقی وزیر کشمیر و امور گلگت بلتستان اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے وقتاً فوقتاً میڈیا کے ذریعے سنانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہر کوئی یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کس قسم کا آئینی پیکیج ہوگا, اور گلگت بلتستان کے حکومت کے ذمہ داران بھی اس بات کو سیغہ راز میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ گلگت بلتستان کے اپوزیشن لیڈر کے حکومت کی پریس کانفرنس کے بعد, جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کیا تھا پیپل پارٹی نے, جب اس سے صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ مجوزہ عبوری آئینی صوبے کے مندرجات عوام کے سامنے رکھیں گے, تو اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان نے بھی اس مجوزہ آئینی پیکیج کے خد و خال کو عوام کے سامنے رکھنے سے قاصر رہے. یہ سب کے سامنے ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر گلگت بلتستان کے آئینی و انتظامی پیکیجز دیتے وقت گلگت بلتستان کے عوام کی رائے لینے میں کیا عوامل رکاوٹ بنتے ہیں, اور کیوں ہمیشہ سیغہ راز میں رکھ کر گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اگر آج ریاست پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کو نیک نیتی سے بھی کچھ دینا چاہتی ہے, تو بھی گلگت بلتستان کے باسیوں میں شدید شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ بات سیغہ راز میں رکھی جا رہی ہے اس وجہ سے, جس کا اظہار ہر آدمی اپنی بساط کے حساب سے مختلف فورمز میں کرتا رہتا ہے. گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے بھی عوام کی بے چینی اور عوامی سطح پر شدید مطالبات کی روشنی میں ایک فیصلہ کیا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست پاکستان کے سامنے صحیح اور حقیقی مطالبات ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کی شکل میں رکھیں, تاکہ ریاست پاکستان کوئی غلط فیصلہ کر کے گلگت بلتستان اور خود اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے, جس سے گلگت بلتستان میں کوئی ہیجانی کیفیت پیدا ہو, اور اس ہیجانی, بے چینی اور غیر یقینی کی صورتحال سے ریاست پاکستان و گلگت بلتستان کا کوئی مشترکہ دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے. کیونکہ گلگت بلتستان دنیا بھر کی نظر میں اس کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے, اس حوالے سے دنیا بھر میں اس کی ایک اہمیت ہے. ایشیا کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے, اور سی پیک بھی گلگت بلتستان سے ہی نکلتا ہے, جس کو چین سمیت ریاست پاکستان و گلگت بلتستان بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے. مذکورہ بالا تمام تر وجوہات UNCIP اور UNSC سیکورٹی کونسل اور انڈیا کے لیے جو بنی تھی وہ کمیشن, ان دونوں کی تمام تر قراردادوں, مقبوضہ کشمیر بارے بھارتی موقف, نیشنل انٹرنیشنل قوانین, سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 ججمنٹس بھی ہیں, آپ سب کو پتا ہوگا گلگت بلتستان کے حوالے سے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں اور ریاست پاکستان کا اپنا موقف, ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر گلگت بلتستان کی عوام ریاست پاکستان کے سامنے ٹھوس, جامع اور 2 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر رہی ہے, جس سے نہ صرف ریاست پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ انٹرنیشنل طاقتوں کو بھی کوئی اعتراض
نہیں ہوگا. ہمیں حقوق دینے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے، بلکہ لوگ خوش ہو جائیں گے گلگت بلتستان کو حقوق دیتے ہیں تو. اور ساتھ ہی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو. اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان عوامی خواہشات، یو این سی پی اور یو این ایس سی کی قراردادوں، مقبوضہ کشمیر بارے بھارتی موقف، انٹرنیشنل نیشنل اور پاکستان سپریم کورٹ اور پاکستان ریاست کا موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق گلگت بلتستان کے حصول کے لیے ایک 2 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ریاست پاکستان کے سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے عوامی سطح پر ایک مربوط تحریک چلانے کا فیصلہ کر چکی ہے. 2 اہم بنیادی نکات جو ہیں وہ یہ ہیں: آئین ساز اسمبلی کا قیام اور عبوری آئینی سیٹ اپ. اس آئین ساز اسمبلی کے اندر کچھ ریزرویشنز آ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو بھی چینج کر کے، تاکہ کسی قسم کا کوئی کسی کے لیے مسئلہ نہ رہے. چیزیں یہی ہیں، ہونا یہی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مسکنسیپشن لوگوں کے اندر پھیلائی جا سکتی ہے، اس لیے ہم نے فرسٹ نقطے کی جگہ میں یہاں جو فرسٹ نقطہ ہے آزاد کشمیر سے بہتر سیٹ اپ کا ہم نے لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسرا عبوری آئینی صوبے کی جگہ میں عبوری آئینی سیٹ اپ کا استعمال کیا ہے، تاکہ یہ ہر کوئی اکوموڈیٹ ہو سکے. اس کے اندر کوئی لوگ صوبہ نہیں چاہتے ہیں، کوئی لوگ آئین ساز اسمبلی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم سب کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، کنٹروورسیز ہم پھیلانا نہیں چاہتے ہیں. اب آ جائیں آزاد کشمیر سے بہتر طرز کا سیٹ اپ کے اوپر. فرسٹ نقطہ جو ہمارا ہے، آزاد کشمیر جو کہ 4000 مربع میل کا علاقہ ہے، 70 سال پہلے نہ صرف ان کو آزاد ریاست تسلیم کیا، بلکہ ان کو اپنا آئین بھی دیا، اپنی آزاد عدالتیں بھی وہاں قائم کروایا گیا، ان کا صدر ان کو دیا گیا، وزیر اعظم دیا گیا، اور یہاں تک کہ کشمیر کا باشندہ SSR جو قانون ہے اس کو بھی وہاں انٹیکٹ رکھا گیا، جو کہ آج تک قائم ہے. اس کے برعکس گلگت بلتستان 28,000 مربع علاقے پر پھیلا ہوا ہے. 7 گنا کشمیر سے زیادہ بڑا علاقہ ہے گلگت بلتستان، جس کی جغرافیائی اہمیت پوری دنیا مانتی ہے. یہ دنیا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے. جو 3 آپ کے رینجز ہیں نا، کہتے ہیں کہ دنیا کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی گلگت بلتستان ہے. آپ کا کوئی یہ جو 3 جو پہاڑیوں کا جو سلسلے، تو یہ اتنا اہم ایک جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا رشیا، آپ کا افغانستان، چائنا، انڈیا، پاکستان، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹریٹجک اہمیت دی ہے، جس کو ہم نے کیش نہ کرنے کے بجائے الٹا ہم 70 سال سے رگڑے ہوئے ہیں. جس کی جغرافیائی اہمیت پوری دنیا مانتی ہے. اس کے باسیوں کی خواہشات کے خلاف یہاں FCR کا قانون لاگو کیا گیا، لیگل فریم ورک آرڈرز دیے گئے، صدارتی پیکیجز کے ذریعے یہاں کا نظام چلانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کیس کی نوعیت ایک جیسی تھی. ہم بھی اسی کشمیر کا مسئلے کا حصہ تھے، وہ بھی اسی کشمیر مسئلے کا حصہ تھے. تو یہ حق گلگت بلتستان کے عوام کو جس طرح ان کو دیا گیا ہے اسی طرح کا ہمیں دیا جائے. اور ڈیل اس کو الگ الگ طریقے سے کیا گیا. چونکہ ریاست پاکستان اب گلگت بلتستان کو کچھ نیا دینے کا سوچ رہی ہے، تو یہ حق گلگت بلتستان کے عوام کو دیا جائے، جو کہ گلگت بلتستان کے سٹیک ہولڈرز ہی سے رائے لے کر استصواب رائے کا حق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ملنے تک گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کے لیے اپنا آئین بنا سکے. یہ ہم بنا لیں بھائی، جس طرح کا ڈرافٹ بنانا ہے، جو بھی کرنا ہے ہم کریں، بجائے اس کے کہ وہاں سے ہمارے اوپر تھوپا جائے. ہمارا یہ آئیڈیا ہے اس کے پیچھے. گلگت بلتستان کے عوام آزاد کشمیر طرز سے بہتر کوئی حکومت قائم کرے گی، اور وجود میں آنے والی جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہو، وہ بیرونی جو باہر سے جو ڈکٹیشنز آتے ہیں اس سے یہ کم سے کم آزاد ہو. وہاں سے ایک منسٹر جو ہے کم سے کم اس کو ہاں کے نہیں. یہاں کی اسمبلی ہے تو اس کا ایک اپنا سینکٹیٹی ہو، اور یہ کم سے کم آزاد رہے اپنے فیصلوں میں گلگت بلتستان کے ریسورس کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے خاص کر. نمبر 2، عبوری آئینی سیٹ اپ. اگر مطالبہ نمبر 1 کو ریاست پاکستان کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکتی ہے، تو پھر یہ عبوری آئینی سیٹ اپ جو ریاست پاکستان گلگت بلتستان کو دینے کا فیصلہ کیا، اس کے تمام مندرجات اور خد و خال کو سگائے راز میں رکھنے کے بجائے یہ حق گلگت بلتستان کے عوام کو دیا جائے، اور گلگت کے تمام سٹیک ہولڈرز، گلگت بلتستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، موجودہ صوبائی اسمبلی، تمام رجسٹرڈ، نان رجسٹرڈ سیاسی پارٹیاں، قوم پرست پارٹیاں و شخصیات، مذہبی لیڈرز، علماء کرام اور سماجی شخصیات و ریٹائرڈ گلگت بلتستان کے بیوروکریٹس آپس میں مل بیٹھ کر باہم مشاورت سے اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد گلگت بلتستان کے عوامی امنگوں
اور 70 سالہ محرومیوں کا ازالہ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک بہتر عبوری آئینی سیٹ اپ کے لیے مسودہ پیش کریں گے جسے من و عن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا ہوگا، جس میں چند ایک بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اب یہاں ہیں دو جو ہمارے پوائنٹ ہیں، ایک تو آزاد کشمیر طرف سے بہتر کا سیٹ اپ اور دوسرا عبوری آئینی سیٹ اپ۔ اب عبوری آئینی سیٹ اپ ظاہری بات ہے صوبے کی شکل میں ہوگا یا جو بھی نام دیتے ہیں وہ دے دیں، ہے تو یہ ایک سیٹ اپ ہی ہے، سٹیٹس ہے، ایک اسپیشل سٹیٹس ہے۔ تو اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جزیات ہیں، یہ بڑھ بھی سکتی ہیں، یہ کم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے جو میکسیمم اور جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سمجھا وہ 10-12 جزیات کو ہم نے یہاں پیش کیا ہے۔ میں اب ان کا یہاں اجمالی خاکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آزاد عدلیہ پہلا نمبر پر، آزاد عدلیہ کا قیام جو کہ انٹرنیشنل جوڈیشل نارمز کے مطابق ہو، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان کا قیام عمل میں لایا جائے اور جج صاحبان کی تعیناتی گلگت بلتستان کے شہریوں سے ہی ہو۔ دیکھو کوئی وکیل ایک یا کوئی ریٹائرڈ ایک یا کوئی اس طریقے سے یہاں گلگت بلتستان کا چیف بنا کر بھیجا جاتا ہے، جس سے کیا آپ انصاف کا توقع کر سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان کا کم سے کم شہری، کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس اونچا عہدے پر جائیں؟ جن کی تعیناتی بھی ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہو جو صرف اور صرف میرٹ کے بنیاد پر ان کی تعیناتی کرے، بجائے اس کے کہ شیعہ سنی اسماعیلیہ ایک ایک بھیجنا ہے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ میرٹ پر ہو وہ ایک ہی مسلک سے جائے، لیکن یہ ججز کی تعیناتی کم سے کم اس بنیاد پر نہ ہو۔ دوسرا قدرتی وسائل، نمبر 2، گلگت بلتستان میں مختلف قسم کی معدنیات کے ذخائر کثرت سے پائے جاتے ہیں، جس کی لیز بیوروکریٹس کے بجائے، اب یہ بیوروکریٹ کرتے ہیں ساری لیز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اور یہ کونسل کے ذریعے جی بی سی کے ذریعے ہوتا ہے، اور جی بی سی کا جو چیئرمین ہے وہ وزیر اعظم صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کسی کو کہہ دیتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے، جو نہیں ہو تو یہ بھی ممکن نہیں ہے بدقسمتی سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے عوامی کونسلز جس ڈسٹرکٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں ان کی کونسل کام کرے، جس طرح انڈیا نے 50 سال پہلے کارگل کونسل اور لداخ کونسل کے نام سے کونسلوں کو یہ اختیارات تفویض کیے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بنڈر بانٹ بیوروکریٹس کے ذریعے ہو، ہمارے عوامی نمائندے اس لیز کے اختیارات اور عوام کے پاس ہو، مگر بجائے صرف اور صرف اس کے علاقائی اور ضلعی کونسل کی منظوری سے دی جائے۔ نیز عبوری صوبے کے مسودے میں یہ یقینی بنایا جائے کہ تمام قسم کی معدنیات اور اراضیات کی الاٹمنٹ کا اختیار صرف اور صرف یہاں کی مقامی حکومتوں، ضلعی کونسلوں کو حاصل ہو۔ خالصہ سرکار کے نام پر ہمارے بڑے بڑے ایریاز جو ہیں وہ الاٹ کرتی ہے، یہاں ایک بیوروکریٹ کسی بھی ادارے کو الاٹ کرتا ہے ہزاروں اور سینکڑوں کنالوں کے حساب سے، تو یہ کم سے کم زیادتی نہ ہو، بلکہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کمپنسیشن لے کر کسی طریقے سے اس کو دے دیں، بجائے اس کے کہ اس کا الاٹمنٹ یہ لوگ کریں۔ الاٹمنٹ کا اختیار اس ضلعی اور اس علاقے کے کونسل کے پاس ہو۔ پھر گلگت بلتستان کونسل کا خاتمہ، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عبوری آئینی صوبہ بنا رہے ہیں، سینٹ میں ہمیں اختیارات دیے جا رہے ہیں، صوبائی اسمبلی میں دے رہے ہیں ہمیں ممبرشپ، تو کونسل کا کیا تک بنتا ہے؟ اور کونسل نے میرا خیال میں اب تک کوئی گلگت بلتستان کی خدمت نہیں کی ہے، اور نہ گلگت بلتستان کے لیے کونسل جو ہے وہ زیادہ اتنا سوٹ کرتا ہے۔ یہ صرف کچھ لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کا انتخاب دیکھیں کہ کروڑوں میں ممبرز بکتے ہیں، اور جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں وہی کونسل میں آگے ممبر بنتا ہے۔ تو اس کونسل کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہو چکا ہے۔ گلگت بلتستان کونسل کا خاتمہ کر کے گلگت بلتستان کے تمام معاملات کا کلی اختیار گلگت بلتستان کی اسمبلی کو تفویض کیا جائے۔ یہ جو کونسل کے پاس اختیارات ہیں یہ بھی ہماری اسمبلی میں جائیں، کیونکہ اسمبلی ہمارے ہی منتخب شدہ لیڈران ہوتے ہیں۔ نمبر 4، قومی اسمبلی میں نمائندگی۔ اب اگر ہمیں عبوری صوبہ بنا بھی رہے ہیں آپ لوگ، یا پارٹ اینڈ پارسل پاکستان کا ٹمپریری طور پر آپ بنا رہے ہیں، تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ ہمیں جگہ دے دیں۔ تو قومی اسمبلی کی نمائندگی گلگت بلتستان چونکہ 73 سالوں سے بنیادی حقوق سے محروم رہا ہے، اس لیے قومی اسمبلی میں ہر ضلع کو ایک سیٹ دی جائے۔ آبادی کے لحاظ سے سیٹ دینے کا فارمولہ گلگت بلتستان میں لاگو نہ کیا جائے۔ ایک اسپیشل کیس گردان کر گلگت بلتستان کو اسپیشل حیثیت
علاقے کی اہمیت، ہمارے قدرتی وسائل اور محرومیوں کو ازالہ کرنے کے لیے ہر ضلع میں ہمیں ایک سیٹ دیا جائے. بھلے ادھر فارمولہ یہ ہے کہ بھائی آبادی کے لحاظ سے دی جاتی ہے، آبادی کے لحاظ سے دیا جائے گا تو کیا 2 سیٹیں آئیں گی؟ بھائی ہم 75 سال سے 70 سال سے جو محروم رہے ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ہماری جو اہمیت ہے گلگت بلتستان کی پوری دنیا میں، ایک اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے ہماری، اس کا بھی تو کچھ ہمیں صلہ ملنا چاہیے. اور پھر جو ذخائر قدرتی وسائل کے گلگت بلتستان میں ہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے جس طریقے معدنیات، جس طریقے یہاں خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ تو ایکسپلور ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں فارمولہ، وہ اسپیشل فارمولے کے بجائے ہمیں ہر سیٹ میں ایک قومی اسمبلی کی سیٹ دیا جائے. وہ فارمولہ اپنی جگہ میں، وہ فارمولہ کوئی صحیفہ نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ ہماری امینڈمنٹس کے لیے پاکستان کے آئین میں اگر یہ تبدیلی کر رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی مہربانی کر کے گلگت بلتستان کے لیے اسپیشل کیس اس کو بھی کریں. پھر سینٹ میں نمائندگی، سینٹ میں سننے میں آیا 3 4 5 6 سیٹیں دی جا رہی ہیں. وہ کس فارمولے کے تحت دی جا رہی ہیں؟ فارمولہ تو یہ ہے کہ گلگت اپنا ہر صوبے کو بنیادی برابر کی نمائندگی دی جائے. تو پھر جب گلگت بلتستان ایک صوبہ ہے تو اس کو بھی برابر کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے نا. وہاں 23 ہیں، 24 ہیں، 20 ہیں، اتنی ہی نمائندگی ہمیں بھی دیا جائے. 5واں مطالبہ. 6، مالیاتی اداروں میں گلگت بلتستان کا حصہ. NFC ایوارڈز ہیں اور بہت سارے اس طرح کے جو مالیاتی ادارے ہیں، وہاں سے گلگت بلتستان کو بھی ایک صوبے کا جب سٹیٹس دیا جا رہا ہے تو برائے مہربانی برائے نام ایک صوبہ دینے کے بجائے ان مالیاتی اداروں میں بھی ہمیں متناسب جو ہے ہمارا حصہ دیا جائے، جو بھی فارمولے وہاں موجود ہیں ان فارمولوں کے حساب سے. پھر 7واں ہے ہمارا سی پیک میں گلگت بلتستان کا حصہ. گلگت بلتستان سی پیک کا کنسپٹ ہی گلگت بلتستان کی وجہ سے، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے گلگت بلتستان اگر کسی وجہ سے اس نقشے سے آپ تھوڑا ہٹا لیں تو سی پیک کہاں سے ہوگا؟ سی پیک ہمارے سینوں کو چیر کر جاتا ہے اور آج تک سی پیک کا وہ حصہ جو ہمیں دیا جانا چاہیے تھا ہمیں اس کو اس طریقے سے ہمیں نہیں دیا گیا. تو اس لیے سی پیک میں ہمارا جو ڈیو رائٹ ہے وہ دیا جائے. سی پیک گلگت بلتستان سے گزرتا ہے اور سی پیک کے پروجیکٹس کی تکمیل بھی گلگت بلتستان کے عوامی تائید و تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں. لہٰذا اس میں گلگت بلتستان کا حق دے کر صوبوں کی نسبت زیادہ بنتا ہے اس کا جائز حصہ گلگت بلتستان کو دیا جائے. یہاں انرسٹ ہوتا ہے، یہاں بے چینی ہوتی ہے، یہاں کوئی خدا نہ کرے کچھ بات ہوتی ہے تو سی پہ کم سے کم اس طریقے سے وہ ان کے جو پروجیکٹ اس طریقے سے نہیں چل سکتے. اس کے لیے یہاں کی عوام کی تائید اور ان کی حمایت لینا انتہائی لازمی، اس کے بغیر سی پے ممکن ہی نہیں. تو آپ ہمیں نظر انداز کر کے سی پے کو کیسے چلاتے؟ نمبر 8، ٹیکسز اور سبسڈیز. نو ریپرزنٹیشن نو ٹیکسیشن، یہ فعل دنیا کا ایک فارمولہ ہے. جہاں ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی وہاں ٹیکسیشن نہیں ہوگی. اگر آپ ہمیں ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ایک اسپیشل ہمارا سٹیٹس ہے، ہم ایک عبوری آئینی صوبہ بن رہے ہیں، یہ دونوں مطالبات جو ہیں ہمارے، یہ دونوں عبوری ہیں، یہ دونوں مطالبات، تو پھر ہمارے سے ٹیکسز بھی نہیں لیے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل لاز کے حساب سے. پھر ہمارے جو سبسڈیز حاصل ہے اس کو بھی نہ کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو سبسڈیز پہلے دی جا رہی تھی ان کو بھی بحال کیا جائے، اور جو انٹرنیشنل قوانین کے حساب سے سبسڈیز بنتی ہیں اس کو جاری و ساری رکھا جائے. اس کا 9واں پوائنٹ ہے دریائے سندھ کی رائلٹی اور بننے والے ڈیمز میں بجلی کی رائلٹی اور نوکریوں پر گلگت بلتستان کا حصہ. دریائے سندھ گلگت بلتستان سے نکلتا ہے اور اس کی رائلٹی اربوں روپوں میں KPK صوبے کو ادا کی جاتی ہے. وہ تربیلا ڈیم بنا ہے یا جو بھی بنا ہے اور اس کی ایروجن ہوتی ہے، لینڈ اس کا انوال ہے، ان کو تو ملتا ہے. یہ کوئی 1-2 ارب نہیں، کوئی 12-13 ارب کے آس پاس میں یہ بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے صوبہ دریائے سندھ کی جو رائلٹی ہے، اور گلگت بلتستان سے ہی نکل کر جاتا ہے. ہمیں آج تک اس کا کسی نے پوچھا تک بھی نہیں. دریائے سندھ کی رائلٹی گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے دیا جائے. نیز اس میں بننے والے تمام تر ڈیمز کی رائلٹی، نوکریاں گلگت بلتستان کے لوگوں کو دی جائیں، اور اس سے بننے والے بجلی سے سب سے پہلے گلگت بلتستان کی ضرورت پوری کر کے پھر اس کے بعد باقی جو جہاں کہیں بھی وہ ترسیل دینا چاہتے ہیں دے دیں. پہلے گلگت بلتستان کی ضروریات کو پوری کی جائے. 10واں پوائنٹ ہے گلگت بلتستان کے علاقائی باؤنڈریز کا احترام اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تاریخی راستوں کو کھولا جائے. گلگت بلتستان کی قسمت کا جب تک آئینی فیصلہ UNCIP کی قراردادوں کی روشنی میں نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی تمام تر جغرافیائی سرحدوں کا احترام کیا جائے
اور گلگت بلتستان کے اسپیشل اسٹیٹس کو قائم رکھا جائے جب تک اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکل سکتا، اور نہ گلگت بلتستان کو کسی دوسرے علاقے کے ساتھ ضم کیا جائے اور نہ کسی اور علاقے کو گلگت بلتستان کے ساتھ ضم کیا جائے۔ گلگت بلتستان جب تک اس کا مسئلے کا کوئی بنیادی حل نہیں نکلتا ہے تب تک اس کو کسی صوبے کے ساتھ، کسی اور علاقے کے ساتھ ہمیں نتھی نہ کیا جائے، اور ہمسایہ ممالک سے تمام تاریخی راستے کھولے جائیں جن میں سے ترجیحی بنیادوں پر سکردو کارگل روڈ، اسور سری نگر، اسور دراز، شگر اکسائی چند، اشکومن تاجکستان، اشکومن افغانستان کے راستے بحال کیے جائیں۔ یہ ہمارے تاریخی روٹس ہیں۔ یہ اس سے گلگت بلتستان کے علاوہ پاکستان اربوں روپے کا، ڈالر کا جو ہے وہ انکم اپنے سالانہ لے سکتا ہے۔ آپ کی جتنے سیاح نیپال میں آئیں گے وہ لداخ میں آتے ہیں، اگر یہ روڈ کھولا جاتا ہے تو وہ ادھر بھی آئیں گے، یہ چائنا بھی جائیں گے، چائنا سے ادھر بھی آئیں گے، یہ آپ کے رشیا سے بھی آئیں گے۔ اس سے یہ جو جتنے بھی فائدے ہیں ہم سے زیادہ پاکستان کے ہیں، تو لہٰذا ان روٹس کو کھولیں جس سے ہمارے جو آبا و اجداد ادھر پھنسے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار دوسری جگہوں میں، ان سے کم یہ انسانی ہمدردی کے طور پر بھی تو اس چیز کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ 11 نمبر پر گلگت بلتستان کی سرکاری نوکریوں میں 100% گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے۔ یہ پوائنٹ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ گلگت بلتستان کی سرکاری نوکریوں میں گلگت بلتستان میں نافذ صدارتی آرڈرز میں گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے سرکاری نوکریوں میں غیر منصفانہ کوٹا رکھا گیا ہے۔ ایک سٹیج میں آ کر یہ 75% وہاں سے اور 25% یہاں سے، یار 1%، 2% تو ہو سکتا ہے جس طرح ہمیں دیا جا رہا ہے پاکستان کے کسی بھی جگہ میں تھوڑا پرسنٹیج سے، لیکن یہ کہاں کے انصاف ہے 75% اور 25% کا ریشو؟ تو یہ انتہائی ایک غیر مناسب ایک پرسنٹیج ہے، اور یہ صدارتی ایوارڈز کا تحفہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر یہ دے رہے ہیں تو اس تحفے کو کم سے کم واپس لے لیں، ان کی مہربانی ہوگی۔ سرکاری نوکریوں میں غیر منصفانہ کوٹا رکھا گیا ہے جو کہ گلگت بلتستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ ظلم عظیم ہے، اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اگر اس بار بھی گلگت بلتستان کے عوامی امنگوں کے برخلاف اور 70 سالہ محرومیوں کا ازالہ کیے بغیر اور عوامی رائے کے برخلاف کوئی بھی لولی پاپ دیا گیا تو اس کا بھرپور عوامی طاقت کے ذریعے مزاحمت کی جائے گی۔ اب نوٹ میں دیکھ لیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو عوامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک عوامی عدالت ہم نے پیش کیا، اس سے کوئی بڑی عوامی عدالت کل بلائی جائے گی، اس میں بھی پیش ہوگا۔ یہ اب ہم سوشل میڈیا میں بھی ڈالیں گے، یہ ہم اب پریس میں بھی دے دیں گے، یہ عوام تک بھی جائے گا، تو اس پر بڑی ڈیبیٹس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو بھی ڈیمانڈ سامنے آتا ہے اس کو ہم فائنل چارٹر آف ڈیمانڈ بنا لیں گے، اور اس کو پھر ہم اس پر آگے اس کے حصول تک ایک تحریک چلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں نے بڑا وقت لے لیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ